نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر کہ کشادہ زرے بناؤ اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھو اور تم سب نیکی کرو، بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر کے ان سے فرمایا، اے داؤد کشادہ زرے بناؤ اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھو کہ اس کے حلقے جو ہیں ایک جیسے اور متوسط ہوں، بہت تنگ یا کشادہ نہ ہو۔ اب دیکھیے کہ زرہ بنانے کا علم اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا، تو یہاں سے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ میرے لیے کوئی ایسا سبب بنا دے کہ جس سے میں اپنے اہل و عیال کا گزارا کر سکوں اور بیت المال شاہی خزانے سے میں بے نیاز ہو جاؤں۔ تو اللہ نے کیسی بے نیازی عطا فرمائی۔ یہ آیت کریمہ تمام لوگوں کو، مسلمانوں کو پیغام دے رہی ہے، اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ عظمت اور فضیلت رکھنے والی شخصیت کا کوئی ذریعہ معاش کے لیے کوئی صنعت یا فن سیکھنا جائز ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی عظمت والی ہستی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، کیسی فضیلت کہ قرآن جن کی فضیلت بیان کرتا ہے، لیکن کیونکہ کمانا انسان کیونکہ دنیا میں آیا تو ذریعہ معاش کمانے کے لیے کوئی فن سیکھے تو کیا کوئی ہنر سیکھے، یہ بہت اچھا ہے۔ اس سے یاد رکھنا چاہیے کہ مرتبے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ فضیلت اور زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ اس سے بندے کو عاجزی کا اظہار ہوگا اور وہ دوسروں سے بے نیاز ہو جائے گا۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر اس شخص کو، ہم سب مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ اپنے ہاتھ کی محنت سے کمانا، خود بھی کھانا اور دوسروں کو کھلانا، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بہت سی احادیث مبارکہ ہیں کہ جس میں میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کمائی نہیں، اس کے بارے میں بے شمار فرمان ہیں۔ اس نیت سے سنتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ سنیے حدیث پاک، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے ہرگز اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے، اور بے شک اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ دوسری حدیث پاک ابن ماجہ میں حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی اس سے بہتر کوئی کمائی نہیں جو وہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے، اور فرمایا اپنے ہاتھ سے کما کر وہ کھائے اور جو کچھ اپنی ذات، اپنے اہل خانہ، اپنی اولاد اور اپنے خادم پر خرچ کرتا ہے وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اپنے ہاتھ سے کما رہا ہے، اپنے بھی اب اوپر خرچ کر رہا ہے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر رہا ہے، اپنے اولاد پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے خادموں پر جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کو سب کو صدقہ بنا دیتا ہے۔ دیکھیے کیا شان ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں میں سے بہت گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں نہ نماز مٹاتی ہے، نہ روزہ مٹاتا ہے، نہ حج اور عمرہ مٹاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں ایسے گناہ کون سے گناہ ہیں کہ نہ نماز معاف کروا رہی ہے، روزہ، حج اور عمرہ معاف نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ پھر کون سی چیز ہے کہ جو ان گناہوں کو مٹاتی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رزق تلاش کرنے میں غم زدہ ہونا۔ اب بندہ نوکری تلاش کرتا ہے یا کماتا ہے لیکن وہ سیل نہیں ہو رہی، غم زدہ ہو رہا ہے، تو رزق تلاش کرنے میں غم زدہ ہونا یہ گناہ، ایسے گناہ معاف کرواتا ہے جو گناہ
نہ روزے سے معاف ہوتے ہیں، نہ نماز سے، نہ حج سے، نہ عمرے سے۔ یہ غم زدہ ہونا اللہ نے وہ ان گناہوں کا کفارہ بنا دیا۔ اب آپ دیکھیں کیا شان ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص رسی لے کر جائے اور اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گھٹا وہ لا کر بیچے اور سوال کی ذلت سے اللہ اس کے چہرے کو بچائے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے وہ سوال کرے، لوگ اسے دیں یا نہ دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بہتر ہے کہ رسی لے کر چلا جائے، وہ جنگلوں میں درخت کی لکڑیاں کاٹے وہ لا کر بیچے، تو یہ بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے۔ اب ہر بندہ تو نہیں دیتا، کیونکہ سوال بندہ کرتا ہے، ہر کوئی بھکاری کو تو نہیں دیتا، ہر ایک کو یہ کیونکہ اس کی گنجائش بھی نہیں ہوتی، کسی کی ہوتی بھی، اور ورنہ تو ایسا بھی ہمارے معاشرے میں کیونکہ پیشہ ور بھکاری وہ اتنے ہو گئے کہ ان کے پاس اتنا مال ہوگا کہ اگر ان کا بینک بیلنس معلوم کیا جائے تو ان کے خزانے بینک میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن مانگنے کی عادت پڑ جائے نا، یہ اتنی بری عادت ہے کہ بندہ کروڑ پتی بھی ہو تو وہ پھر بھی مانگتا ہے۔ یہاں تک ایسے لوگ بتانے والے بتاتے ہیں کہ جس کے پاس بلڈنگیں ہیں، سب کچھ ہے، کاروبار ہے، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو مانگنے کی عادت پڑ گئی۔ اسی لیے میرے آقا منع کرتے تھے۔ آئیے میں ایک حدیث پاک میں آپ کو بخاری شریف کی، تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، سنیے کہ میرے آقا کس طرح اپنے صحابہ میں سے جو غریب ہوتے تھے روکا کرتے تھے۔ سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک انصاری صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوال کیا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں؟ یعنی وہ مانگنے کے لیے آئے تو حضور نے فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں؟ اس نے عرض کی، جی ہے۔ اب دیکھیے کیا ہے، ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہوتا، ان کے گھر میں صرف دو ہی چیزیں تھیں۔ ایک کیا تھا؟ فرمایا، حضور ایک ٹاٹ ہے کہ جس کا ایک حصہ ہم اوڑھتے ہیں، یعنی سونے کے وقت اس کو اوڑھ لیتے ہیں اور ایک حصہ اس کا بچھا دیتے ہیں، ایک ہی ٹاٹ ہے۔ فرمایا، اور ایک لکڑی کا پیالہ ہے، بس گھر میں یہ دو ہی چیزیں ہیں جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں چیزیں لے کر آ جاؤ، یعنی دو ہی چیزیں گھر میں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میرے حضور حاضر کرو۔ وہ گھر گئے، وہ دونوں چیزیں لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر آ گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں چیزوں کو، لکڑی کا پیالہ اور وہ جو ٹاٹ جو اوڑھنے والا اور بچھانے والا، حضور نے فرمایا اپنے صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہیں اپنے دست اقدس میں لے کر ارشاد فرمایا، انہیں کون خریدتا ہے؟ یہ دو چیزیں۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک نے عرض کی، حضور ایک درہم میں دونوں چیزیں خریدتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ایک درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ تو یہ بات 2 یا 3 درہم حضور نے ارشاد فرمائی، راوی کہتے ہیں۔ تو کسی اور صاحب نے حضور کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہو کر عرض کی کہ میں 2 درہم کے بدلے میں یہ دونوں چیزیں لیتا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں چیزیں اسے دے دو، یعنی وہ دونوں چیزیں اسے دے دی گئیں اور 2 درہم حضور نے لے لیے۔ اب حضور نے اس انصاری کو دونوں درہم دیے اور ارشاد فرمایا، ایک درہم کا غلہ خریدو اور اپنے گھر میں ڈال کر آؤ، اور 1 درہم کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لے کر آؤ۔ جب وہ 1 درہم کی کلہاڑی خرید کر میرے آقا کی بارگاہ میں لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستہ مبارک سے اس میں دستہ ڈالا اور فرمایا کہ جاؤ اس کلہاڑی کو لے کر اور لکڑیاں کاٹو اور بیچو، اور 15 دن تک میں تمہیں نہ دیکھوں، یعنی اتنے 15 دن تک تم یہاں مجھے نظر نہیں آنا، یعنی یہ 15 دن اب تمہارا یہی کام ہے۔ تو وہ صحابی گئے حضور کے فرمان کے مطابق اور وہ لکڑیاں کاٹ کر بیچتے رہے۔ 15 دن کے بعد وہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو ان کے پاس 10 درہم تھے کہ جس میں سے چند درہم کا انہوں نے کپڑا خریدا اور چند کا غلہ۔ پھر میرے آقا نے جو جملے فرمایا، اب سنیے، ان تمام مانگنے والوں کے لیے قیامت تک کا حضور نے پیغام کیا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال تمہارے منہ پر چھالا بن کر آتا۔
چھالا دیکھا ہے نا آپ نے، کسی کو ہو جاتا ہے تو اگر کتنا ایک دانہ بھی ہو تو برا لگتا ہے. حضور نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ یہ سوال کل قیامت کے دن تمہارے منہ پر چھالا بن کر آتا. ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کر مرتے دم تک کھانے کی توفیق عطا فرمائے. آگے ارشاد فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا. اسی آیت میں یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے گھر والوں سے فرمایا تم سب نیک اعمال کرو، بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں اور میں تمہیں ان کی جزا دوں گا. تفسیر روح البیان میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص نماز جمعہ سے پہلے یا بصیرو 100 مرتبہ اگر پڑھ لے تو اس کا فائدہ اسے یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت میں اضافہ فرمائے گا اور اسے اچھی باتوں اور نیک کاموں کی توفیق نصیب فرمائے گا. ہر جمعے کے دن نماز جمعہ سے پہلے 100 مرتبہ یا بصیرو، صاد سے ہے با زبر با، صاد یا سی را پہ شروع، یا بصیرو یہ 100 مرتبہ پڑھ لے. اللہ ہمیں یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے ارشاد فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُزِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. اور ہوا کو سلیمان کے قابو میں دے دیا، اس کا صبح چلنا 1 مہینے کی راہ، شام کا چلنا 1 مہینے کی راہ کے برابر ہوتا تھا. اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بنا دیا اور کچھ جن قابو میں دے دیے جو اس کے آگے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے. یہاں اس آیت کریمہ میں سب سے پہلی بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ ہوا کو ہم نے سلیمان کے قابو میں دے دیا. علماء فرماتے ہیں یہاں سے حضرت سلیمان، اب دیکھیے پہلے باپ کی شان اللہ نے بیان کی حضرت داؤد علیہ السلام، اب بیٹے کی شان حضرت سلیمان علیہ السلام کے فضائل اللہ نے بیان کی. یہ دیکھیے نبیوں کی فضائل بیان کرنا یہ اللہ کی سنت ہے اور یہ قرآن بتا رہا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیا. حضرت سلیمان کا صبح کا چلنا 1 مہینے کی راہ اور شام کا چلنا 1 مہینے کے راہ کے برابر ہوتا تھا. اس کی تفسیر سنیے، علماء نے لکھا کہ آپ صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے تو دوپہر کو کیلولہ کر کے استخر میں فرماتے. یہ استخر کا ہے تو دمشق سے روانہ ہوتے تو یہ ملک فارس میں ایک شہر ہے استخر، تو وہاں دوپہر میں آپ وہاں پہنچتے اور دمشق سے لے کر ملک فارس کا جو سفر اس زمانے میں ہوتا تھا وہ 1 مہینہ لگتا تھا، یعنی 1 مہینے میں ہوتا تھا. تو اللہ نے آپ کو یہ کمال یعنی یہ معجزہ تھا کہ 1 مہینے کا سفر آپ چند گھنٹوں میں کر لیا کرتے تھے. یعنی وہ آپ 1 مہینے کی صبح کے وقت اگر دمشق میں ہیں تو دوپہر کے وقت آپ ملک فارس میں ہوتے تھے کہ وہ اگر کوئی سفر کرتا اس زمانے میں تو وہ 1 مہینہ لگتا تھا. اور فرمایا شام کو اللہ نے فرمایا شام کی منزل 1 مہینے کی راہ. تو اس کو علماء نے لکھا کہ پھر آپ استخر یعنی ملک فارس میں دوپہر میں کیلولہ کرتے تھے تو رات کابل میں پہنچتے تھے، اور کابل ملک فارس سے کابل کا جو وہ سفر ہے تو فرماتے تھے تیز سواری اس زمانے میں اگر کوئی چلتی تو 1 مہینے میں کابل پہنچتی ملک فارس سے، لیکن آپ روزانہ استخر سے وہ کابل 1 مہینے کا جو سفر ہے وہ آپ رات کو کابل میں ہوتے تھے. یہ اللہ نے آپ کی فضیلت بیان کی. دوسری فضیلت اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بنا دیا. مفسرین فرماتے ہیں یہ چشمہ کیا تھا، اس کے مختلف اقوال لکھے. اس میں لکھا کہ یہ چشمہ 3 دن تک سرزمین یمن میں پانی کی طرح بہتا رہا. ایک قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ چشمہ یعنی جو تانبے کا چشمہ تھا، پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ، فرمایا وہ ہر مہینے میں 3 دن جاری ہوتا تھا. اور ایک قول علماء نے اس کے بارے میں یہ بھی لکھا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیا، جیسے ان کے والد کے لیے حضرت داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا.
ایسے سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے تانبے کو پگھلا ہوا بنا دیا۔ یہ دیکھیے یہ شان ہے۔ تیسری بات جو اس آیت میں بیان ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وَمِنَ الْجِنِّ، اور کچھ جن، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیا اور سارے جنوں کو پابند بنا دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے احکام کی پیروی کرنے کا حکم دیا، اور اللہ نے فرمایا یہ جنات جو ہم نے ان کے قابو میں دیا تھا کہ اگر ان جنات میں سے کوئی بھی اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے پھرا اور ان کی فرما برداری نہ کی تو ان جنات کی سزا اللہ نے بیان کی کہ فرمایا ہم نے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب اسے چکھائیں گے۔ تو ایک قول اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے جنوں کو آخرت میں آگ کا عذاب چکھایا جائے گا، اور ایک قول اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا کہ یہ عذاب انہیں دنیا میں چکھایا گیا۔ یہ اس طرح ہوا کہ جو جنات اللہ نے آپ کے قابو میں دیے تھے، اللہ نے ایک فرشتہ ان سارے جنات کے اوپر ان کے اوپر مسلط کر دیا کہ جس فرشتے کے ہاتھ میں مفسرین کہتے ہیں آگ کا کوڑا ہوتا تھا، اور جو اس جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری سے روگردانی کرتا، وہ فرشتہ آگ کا کوڑے سے اس جن کو ایسی ضرب مارتا کہ وہ اسے جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ شان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کی، اور پھر آگے ان جنات سے آپ نے کیا کیا کام لیا وہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، وہ کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچا دے، مالک ہمیں حیا عطا فرما، مولا کریم ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، عزت، نعمت، راحتیں، سکون عطا فرما، زوال نعمت سے بچا لے، احساس نعمت دے دے، ہر قلت، ہر علت، ہر ذلت سے بچا لے، ہر قسم کے ظالم جو ہمارے اوپر مسلط ہیں پاکستان میں، یا مولا کریم جو اس وقت ملک فلسطین میں جو ظلم کر رہے ہیں، اللہ ہر قسم کے ظالموں سے حضور کی امت کو نجات عطا فرما، یا اللہ ہر قسم کے ظالموں سے ہمیں، میرے آقا کی امت کو نجات دے دے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی دلی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما، مولا ہم سب کے لیے رزق حلال میں برکتیں، وسعتیں عطا فرما، ہمارے گھر کی ہر چیز میں، اناج میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری معیشت میں برکتیں، رحمتیں، وسعتیں عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔